معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لي من الصالحین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید 23واں پارہ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ اس دعا کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب پہلی نکاح حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی تو ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے دوسری نکاح، المختصر بتا رہا ہوں کہ آپ نے دوسری نکاح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی ایک مدت تک، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے۔ 90 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو گئی، لیکن حضرت حاجرہ سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ رب جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب جو حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بغیر باپ کے لا سکتا ہے، تو وہ رب اس عمر میں بھی جو ہے تو ہمیں صاحب اولاد بنانے پر قادر ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ رب تبارک و تعالی نے اس کی اگلی آیت میں ذکر فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ابراہیم کو جو ہے تو ایک نیک صالح بچے کی بشارت دی، اور وہ بچہ کوئی اور نہیں حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور کیوں نہ محبت فرمائے کہ جو اتنی دعاؤں اور منتوں کے بعد بچہ ملا ہو، اس سے جو ہے تو یقینی طور پر محبت کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، محبت فرماتے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، لیکن آپ لوگوں نے واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ رب تبارک و تعالی نے جب امتحان لینا چاہا تو 9 عمر میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے تو مکے کی وادیوں میں لا کر کے، بیابان میں، جنگل میں لا کر کے چھوڑنے کا حکم اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ پھر جو ہے تو وہاں پر ایک عمر تک جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً جو ہے تو 7 سال، اور بعض کتابوں میں جو ہے تو 13 سال کا بھی ذکر آتا ہے کہ 13 سال کی عمر تک وہاں پہ گزارا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب ساتھ میں رہنے لگے اور اپنے بیٹے صاحبزادے سے محبت فرمانے لگے تو فرشتوں نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو کہتا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالی تو فرماتا ہے کہ ابراہیم میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے، لیکن دیکھ تو صحیح ابراہیم کس طرح سے اپنے بچے سے محبت فرماتا ہے، اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جو ہے تو تجھ سے زیادہ تیرا دوست اپنے بچے سے محبت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالی نے فرمایا چلو تم لوگوں کا یہ شک و شبہ بھی دور کر دیتے ہیں، اپنے دوست کا امتحان لیتے ہیں۔ اس طرح سے دوست کا امتحان لیا گیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب رات کے وقت اپنے بستر پر آرام فرمانے لگے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں رب کی راہ میں قربانی کر رہا ہوں، فرشتے جو ہے تو قربانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یاد رہے میں نے بارہا بتایا ہے آپ حضرات سے کہ انبیاء کرام کا خواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے وحی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ جو خواب دیکھتے ہیں ہمارا کبھی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، کبھی خواب سچ بھی ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کا خواب میں دیکھا تو صبح اٹھ کر 100 اونٹوں کی آپ نے قربانی کی، 100 اونٹ رب کی بارگاہ میں آپ نے قربان کیا۔ دوستوں، پھر جب دوسری رات آپ اپنے بستر پر سوئے تو آپ نے پھر سے خواب میں قربانی کا دیکھا کہ میں رب کی بارگاہ میں قربانی کر رہا ہوں، اور فرشتے قربانی کا ذکر فرما رہے ہیں رب کی بارگاہ میں۔
تو پھر آپ نے جو ہے تو دوسرے دن 200 اونٹوں کا قربانی کیا فرمایا۔ اس کے بعد جب جو ہے تو تیسری رات سوئے تو پھر جو ہے تو آپ کو خواب میں وہی نظر آیا کہ رب کی بارگاہ میں جو ہے اور رب کی بارگاہ سے قربانی کا حکم ہو رہا ہے۔ تو آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ آخر تو مجھ سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، جو تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اس چیز کو میری راہ میں قربان کر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کس چیز کی قربانی کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صبح اٹھ کر اپنے فرزند، اور دل میں کسی قسم کا کوئی ملال نہیں، دل میں جو ہے تو کسی قسم کی کوئی جو ہے تو نمی نہیں، ایک لوتا بیٹا ہے، اس کو کیسے رب کی بارگاہ میں قربان کر دوں۔ جس طرح سے آج ہم لوگ بہانے بناتے ہیں کہ ہزاروں دولت رہنے کے باوجود جو ہے تو کس طرح سے رب کی راہ میں خرچ کر دوں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے دوست تھے، ان کو کسی طرح کا کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ دل میں خوشی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے قربانی کا سوال کیا ہے تو میں قربان کروں گا، اپنے دل سے عزیز اور سب سے پیاری چیز کو قربان کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے قربان کرنے کے لیے ان کی والدہ حضرت حاجرہ کے پاس پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حاجرہ میرے صاحبزادے کو تیار کر، ایک دوست کے ہاں جو ہے تو دعوت میں لے کر کے جانی ہے۔ اب جو ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہے تو اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے نبی تھے، تو آپ نے بہانے کیوں بنایا، آپ نے جھوٹ کیوں بولا، اور آپ نے یہ کیوں فرمایا، آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں؟ تو اس میں بھی جو ہے دوستو بہت بڑی جو ہے تو وجہ ہے، اور وجہ جو ہے تو یہ ہے سمجھدار اور عقل مند لوگ جب اس واقعے پر غور کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے، ان کو جو ہے تو ترنت سمجھ میں آ جائے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جس کا مطلب ہوتا ہی دوست ہے۔ اور جب رب کی بارگاہ سے حکم آیا تھا تو اسی کو دعوت کہی جاتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ غور سے جب اس واقعے کو پڑھیں گے، یہی ذکر فرمایا تھا کہ مجھے اپنے صاحبزادے کو اپنے دوست کے ہاں دعوت میں لے کر کے جانی ہے۔ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، یا ایسا کوئی کسی قسم کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو دوستو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے قربان گاہ تک جو ہے تو مکہ المکرمہ، مینا سے مکہ المکرمہ تشریف لے کر کے جاتے ہیں، اور جو ہے وہاں پر اپنے صاحبزادے کو قربان کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب دونوں باپ بیٹوں میں جو ہے جو گفتگو ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے، اگلے آیات میں رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہ جو ہے تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اگلی ویڈیو میں، یعنی اتوار کے دن والی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اتوار کے دن والی تقریر میں جو ہے تو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے امتحان لی، کیونکہ میں اس واقعے کو المختصر بتایا ہوں اور پورا واقعہ بھی نہیں بتایا کہ کس طرح سے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قربان گاہ تک پہنچے، کیونکہ بارہا آپ حضرات ان واقعات کو سنتے ہیں اور جو ہے تو سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن قرآن مقدس میں ان واقعات کا کس طرح سے ذکر فرمایا ہے، اس چیز کو جو ہے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے 2 آیتیں جو پڑھی، ان 2 آیتوں کو جو ہے بیان کیا، اس کے بعد جو ہے تو آگے کی جو آیتیں ہیں، آگے کے جو واقعات ہیں، انشاءاللہ العزیز میں اگلی بار آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ میرے اس نئے چینل HQ ارشد رضا رضوی کو آپ حضرات سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے قربانی سے پہلے آپ حضرات دوست و احباب تک ضرور شیئر فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔